الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بر محمد و آل محمد صلوات. الگ الگ جلسوں میں جو ہے اور الگ الگ طرح کی محفلوں میں سے اور الگ الگ طریقے کے پروگراموں میں مجمع جمع کر لینا بہت آسان کام ہے، لیکن ایسے جلسے جہاں پر مسلمانوں کا سماجی لیول پہ شعور بخشنے کی بات ہو، وہاں پر مٹھی بھر لوگ جمع کرنا بہت بڑی بات ہے. دوستان، میں مختصر سی باتیں کچھ نقطوں پہ خالی اشارہ کروں گا. یہ وحدت کے عنوان سے اور اتحاد امت کے عنوان سے جو پروگرام رکھا گیا، ایک دو تین مطالب پہ میں خالی روشنی ڈالتا ہوں. خدا کرے کہ مطالب جوڑنے کے لیے مفید ہو، توڑنے کے لیے نہیں. ایک دو تین باتوں پہ میں اشارہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی جو پڑھ کے آ رہا ہے، دینی تعلیم جو پڑھ کے آ رہا ہے یا جو بھی آدمی پڑھ کے آ رہا ہے، وہ آدمی مشترکات پر زور دینا چاہیے. پیغمبر اسلام کی جو امت ہے مسلمین، ان میں جو چیزیں مشترک ہے ان چیزوں پر زور دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جن جن چیزوں پہ اپن لوگ توڑتے ہیں اسی پہ بار بار تاکید کرتے جائیں. خالی وہ پڑھائی کا فائدہ نہیں ہوا، وہ علم کا فائدہ نہیں ہوا، جہالت کا فائدہ ہے. وہاں پر ایران میں بھی رہتے تھے تو اس بات پر اساتذہ بہت زور دیتے تھے کہ کیا چیزیں ہیں جن میں ہم لوگ مشترک ہیں، اس پر زور دینے کے لیے بہت تاکید کرتے تھے. یہ دیکھیں ہم لوگوں میں کیا چیزیں مشترک ہے. اختلافی چیزوں کو بول کے اتنا بولا گیا اختلافی چیزوں کو کہ اپنے یہاں کا عام ماحول جو ہے وہ خالی اختلافی باتوں میں ہی مزہ محسوس کرتا، انہی چیزوں سے مانوس ہو گیا. اگر آپ مشترکات پہ اگر بات کریں گے تو اپنے یہاں کا مجمع کیا بولتا ہے معلوم کہ ارے قبلہ کچھ خاص نہیں پڑے انہوں نے. اگر منسجم ہونے کی باتیں اگر رکھی جائے تو عام طور پہ اپنا کیا بولتے ہیں معلوم، کون تھے بھائی مجلس پڑھے جو انہوں جو پڑھے اتنا مطلب اچھی خطابت نہیں آتی ان کو، ایسا بولتے ہیں. اگر ایسے مطالب رکھے جائیں جو مسلمانوں کو جوڑتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ ارے اتنا خاص نہیں پڑھے انہوں. لیکن اگر مجلس میں آپ کچھ بھی ایسی چیزیں پڑھ دی نا جو ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نہیں، 73 فرقے ہیں، سب جہنم میں، اپن ہی رائٹ، ایسی باتیں پڑھ دو تو جو ہے نا ایک دم سولو بولتے ہیں ارے کیا پڑھے بھائی انہوں، ہے کہ نہیں، بہترین پڑھے، ہے کہ نہیں. اگر واقعی 73 فرقے ہیں بھی یا اس سے زیادہ بھی تو ہر فرقہ یہ روایت پڑھ کے یہی بولتا ہے کہ بھائی سب جہنم میں اپن ہی جانے والے اندر، ہے کہ نہیں. 73 میں اپن ہی جانے والے جنت میں بقیہ پورے. اچھا، میں اب یہ حدیث میں جو ہے الملل والنحل میں بھی اس حدیث کی بنا پہ ہی وہ تقسیم کی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کو جو بھی صحیح مانتے ہیں، جو بھی غنیت مانتے ہیں، اپنے اپنے پروف رکھتے ہیں. لیکن میں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام اگر ایک ہی ہے، رسول خدا، اور ان کی امت ہے تو وہ امت دو نہیں ہو سکتی. دو ہے تو پھر امت نہیں ہے. رسول خدا ایک تو امت کا بھی ایک ہی ہونا ضروری ہے. ایک رسول خدا ہے، ان کی امتیں دو ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ رسول خدا
آج ایک نے 2 امتیں بنائیں، ایسا ممکن ہے؟ اگر رسول خدا ایک ہے تو ان کی ایک ہی امت ہونا ممکن ہے، اور رسول خدا آ کے بولے کہ نہیں 72 فرقے. اگر پیغمبر اسلام کی امت ہے تو ایک ہی چیز ممکن ہے کہ ان کی ایک ہی امت رہے گی، یہ نہیں کہ جو ہے امت میں 73 ٹکڑے ہیں یا اس سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث کے دائرے میں اصلاً پیغمبر اسلام کے کئی امت ہونا اور کئی امت ہو کے رسول خدا کی امت باقی رہنا ممکن نہیں ہے. ایک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں آگا کہ عام طور پہ جب میں تھوڑا غور کرتا ہوں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے معلوم، کہ رسول خدا کے بعد میں پیغمبر اسلام تو ایک امت چھوڑ کے گئے تھے. پیغمبر اسلام کے بعد میں جو مسلمانوں میں جو 2 بڑی شاخیں نکلی، مسلمانوں میں جو 2 بڑی شاخیں نکلی، ایک عام طور پہ اہل سنت مانا جاتا اور دوسرا اہل تشیع یعنی سنی شیعہ. ٹھیک ہے. اب جو بھی فرقے نکلے وہ ان میں سے ہے. اب اہل سنت میں جو ہے الگ الگ طرح کی ان میں اور شاخیں، اہل سنت بھی ہو کے اور ادھر سے نکلی، اور شیعوں میں ادھر سے اور ہے کہ نہیں. لیکن عام طور پہ 2 زیادہ گنا جاتا، شیعہ اور سنی. ایک خامی رکھ رہا ہوں میں، اس کو ٹوٹنے کی وجہ نہ جانا جائے، جڑنے کی وجہ جانا جائے، ہے کہ نہیں. میں کو جب غور کیا تو کیا محسوس ہوا کہ کیا سمجھ میں آیا کہ اپنے شیعوں میں، اپنے اہل تشیع میں عملی اعتبار سے سستی برتی گئی، یا عملی اعتبار سے پریکٹیکل عملی اعتبار سے کجروئی اختیار کی گئی. یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اپنا بیراہ روی کا بھی شکار ہوئے یا کم عملی کا بھی شکار ہوئے. پورا آپ بولو کہ 1000 سال پرانی تاریخ کی کتابیں بھی دیکھیں گے تو اگر مورخ و غیر شیعہ ہے تو جب شیعوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بے عملی کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ بھائی یہ لوگ مسجدوں میں بھی جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نماز سے کام میں نہیں لاتے، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ اپنے اہل تشیع میں بے عملی کا شکار رہے، عمل میں سستی برتے، یہ مشکل رہی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وعلیہ. اسی طریقے سے اہل سنت کی طرف وہاں پر جب میں تاریخ پڑھتے ہیں یا غور کرتا ہوں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرف ایک مشکل یہ آئی کہ کم دقت نظری کو کام میں لیا گیا، اس طرف عملی لحاظ سے مشکل تھی، ادھر سے نظری اعتبار سے مشکل پیدا ہوئی. اب ایک بار غور کر کے دیکھیں، کیونکہ میں جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات ہے. اس لیے بہت سارے ایسے اہل سنت کے اہل نظر حضرات وہ مدعوں میں تھوڑا سا جو ہے نا اس طرف کے مدعے قبول کیے. مثلا جیسا کہ میں شبلی نعمانی صاحب کی سیرت النبی جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے مدعوں میں انہوں نے جو ہے نا شیعوں کے جو نظری مدعے تھے ان سے مطابقت کیے. جیسا کہ اہل سنت میں ایک نظریہ یہ آتا ہے کہ جب حدیث صحیحہ موجود ہو، وہ لوگ کہ وہ اصول خلاف ہو، لیکن اگر حدیث صحیح ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. وہ لوگ کہ اصول خلاف رہے تو بھی بھائی اصول کو سائڈ میں رکھیں، لیکن کیونکہ یہ معتبر راوی سے حدیث آ رہی ہے اس کو قبول کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بولا تھا اصول کے خلاف بھی اگر کوئی حدیثیں صحیح ہیں تو اس کو قبول کرتے ہیں. جبکہ اہل تشیع میں نہیں تھا ایسا. جمہور تشیع میں ایسا ہے کہ اگر کوئی صحیح روایت بھی اصول کے اگر خلاف ہے تو درایت کے خلاف روایت کو نہیں لیتے، ہے کہ نہیں. اسی کو جو ہے نا شبلی نعمانی صاحب اپنی کتاب میں اسی چیز کو فالو کیا کہ اگر کوئی روایت صحیحہ اگر آئی ہے لیکن اگر وہ درایت یا اصول کے خلاف ہے تو اس کو پھر وہ قبول نہیں کرتے. اس چیز میں آ کے وہ مشترک تھے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے مفکر اپنے حیدرآباد کی ابو العلا مودودی صاحب جو بعد میں پاکستان گئے، جماعت اسلامی تشکیل دی، حیدرآباد کی ابو العلا مودودی صاحب بھی بہت سارے مسئلوں میں جو ہے نا اس طرف کے نظری باتوں کو قبول کیے. اسی طریقے سے شبلی نعمانی صاحب، ابو العلا مودودی صاحب اور ایسے بہت سارے مفکرین ایسے اہل سنت کے جو بہت تاریخ پر عبور رکھتے ہیں، اسلامیات پر عبور رکھتے ہیں، حدیث پر بہت عبور رکھتے ہیں،
وہ نظری اعتبار سے بہت سارے اس طرف کے جو ہے نا نظریات کو قبول کیے. تو جب میں عام طور پہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ اہل تشیع میں جو مشکل آئی تھی وہ کیا تھی؟ عملی اعتبار سے مشکلات آئی. اور اہل سنت میں جو مشکل آتا ہے وہ نظری اعتبار سے مشکلات ہے. یہ دو طرح کے تھوڑے تھوڑے مشکلات تھے جو بعد میں اور جو ہے نا اور دور کو چلے گئے. ہم سے شیعوں سے جو فرقے نکلے وہ اسی میں اور زیادہ شدت پسند ہو گئے, اور اہل تسنن میں بھی جو ہے پھر وہ اس طرح سے ہوا. تو اصل مشکل جو میرے کو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی. دیکھیں آقا, اگر اتحاد کا تصور ہے کہ مسلمانوں کو منسجم ہو کے رہنا چاہیے, مسلمانوں کو متحد ہو کے رہنا چاہیے, یہ ابھی تو میں بات ختم کرتا ہوں, لیکن بعد میں کبھی اگر بحث ہوگی, کبھی اگر تفصیل دینے کا موقع ملے گا تو اس پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے کہ اصلاً اتحاد اور وحدت کا معنی کیا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اتحاد کرنا تو کن چیزوں میں اتحاد کرنا ہے. ہر چیز میں اتحاد کا مطلب اتحاد نہیں ہوتا, ہر چیز میں جو اتحاد کے لیے نہیں کہا گیا. یہ کسی اور ٹاپک موقع پہ اس پر جو ہے نا جو ہے روشنی ڈالی جا سکتی ہے. اپن لوگ کئی چیزوں میں متفرق رہتے ہوئے بھی بعض اصلی چیزوں میں متفق رہ سکتے ہیں, جن میں سب کا دونوں کا جو ہے ہر طرف کا فائدہ جس میں مضمر ہو. آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ اتحاد کرنا چاہیں, ایک ہو کر سامنے والے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیں, تو کن چیزوں پر اتحاد کر سکتے ہیں؟ وہ چیزیں جن پر ہم لوگ متحد ہو سکتے ہیں وہ ہے ذات پروردگار, توحید, لا الہ الا اللہ. وہ ہے ہستی پیغمبر اسلام, رسول خدا کی ذات گرامی ایسی ہے جن پر ہم لوگ متحد ہو سکتے ہیں. وہ چیز ہے جن پر ہم متحد ہو سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید پورے لوگ اگر مسلمان ہے کوئی بھی تو قرآن پہ بالکل متفق ہے. اس کے علاوہ جس پر آپ لوگ متفق ہو سکتے ہیں وہ ہے اہل بیت اطہار, پیغمبر اسلام کا گھرانہ. جس چیز پر ہم لوگ متفق ہو سکتے ہیں, پورا عالم اسلام جس پر متحد ہو سکتا ہے وہ یہی سب چیزیں ہیں: خدا کی ذات, پیغمبر اسلام کی ہستی, قرآن مجید اور اہل بیت اطہار. اور خود اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ اہل سنت کے بھی یہ فتاویٰ ہیں کہ اگر کوئی ناسبی نکلتا ہے, اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اہل بیت کا دشمن نکلتا ہے تو اس کو زمرہ کفار میں شامل کیے ہیں. نہیں جاننے والا نہیں بول رہا ہوں میں, بھٹکا ہوا نہیں بول رہا ہوں, بلکہ کوئی آدمی اگر دشمن اہل بیت ہے تو اس کو احکام فقہی میں نجاست میں شمار کیے ہیں. خود اہل سنت بھی ناسبیوں کو مسلمانوں میں شامل نہیں کیے. اور یہاں پہ نظریات کی تو بات ہی نہیں ہے, اہل بیت کی جہاں پر بات ہے وہاں نظریات کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ خالی قرآن کی آیتیں رکھیے کہ قرآن کی آیتوں میں کیا ذکر ہوا, آیات قرآنی سے آپ کو جو ملتا ہے وہ قبول کیجیے. یہ سب چیزیں ہیں. تو ہم جن چیزوں پر متحد ہو سکتے ہیں وہ یہی سب چیزیں ہیں. اب ان سے نظر ہٹا لیجیے گا آپ تو پھر آپ کو اختلاف کا دامن بہت وسیع ہے. میں اور کچھ منٹ بول سکتا ہوں, ختم وقت ہے میرا. عزیزان گرامی, خالی ایک جملہ بول کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں وہ چیزیں جن کی وجہ سے اختلافات پھوٹے وہ رکھنا چاہتا تھا, لیکن ان میں ایک ہی چیز رکھتا ہوں کہ مسئلہ قیادت اور رہبری کو لے کر سب سے زیادہ فرقے بنے. اب غور کر کے دیکھیں کن چیزوں سے مسلمان ٹوٹے, ان چیزوں پہ غور کریں. سب سے زیادہ جس چیز پر فرقے بنے وہ مسئلہ رہبریت کا تھا, کہ جس کی بنا پہ ابوالعلا مودودی صاحب نے کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت, مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا جو ہے کتاب جو مسئلہ خلافت, اور اس طریقے سے بہت سارے مبصرین نے رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد وال محمد صلوات. یہ تھے مولانا محمد باسط علی صاحب جو زور دے رہے تھے کہ اتحاد کے لیے اشتراکات پر زور دیا جائے. اشتراکات مشترک چیزیں, کامن چیزیں جو شیعہ اور سنی دونوں میں ہیں, ان کے اوپر
زور دینے کی وہ بات کر رہے تھے اور مشترکہ نکات جو ہو سکتے تھے ان کی طرف وہ اشارہ فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش گزار ہوں مولانا طالب علیان صاحب سے کہ وہ آئیں اور